میں خاندان کی تمام لڑکیوں سے زیادہ ہوشیار اور چالاک تھی۔ دیکھنے میں بہت پتلی تھی لیکن کام میں پتیلی تھی۔ سب رسومات، کھانے پکانے، گھرداری میں نمبر 1 تھی میں۔ میرے پاس ہر بات کا جواب موجود تھا کہ اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے۔ میں بہت بھی جانتی تھی، میری حاضر جوابی کے سب بہت قائل تھے۔ امی ابو میری سلیقہ شعری کے تانے میری بڑی بہن سارا کو بھی دیا کرتے تھے کہ تم ڈنگر ہی رہنا، اور تمہاری چھوٹی بہن دیکھو کتنی سمجھدار ہے۔ سارا بس خاموشی سے ایک طرف کو سر جھکا کر بیٹھ جاتی تھی۔ میری عمر 18 سال بھی پوری نہ تھی جب احمد کا رشتہ میرے لیے آ گیا اور امی مجھ سے پوچھنے لگی۔ میں نے بخوشی ہاں کر دی۔ میرے ساتھ سارا باجی کی بھی شادی ایک نارمل گھرانے میں طے ہو گئی، اور یوں سارا باجی 21 سال کی تھی اور میں 18 سال کی جب ہم اپنے پردیس سسرال گئے۔ میرا رشتہ اس شرط پر طے ہوا تھا کہ میں اپنی ساس اور خاوند کا کام کیا کروں گی، کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، لیکن دیورانی اور جیٹھانی الگ الگ اوپر والے پورشن میں تھیں اور میرے خاوند امی کے ساتھ رہتے تھے، لہذا ساس میرے حصے میں آ گئی۔ سسر وفات پا چکے تھے اور 5 نندی تھی، بیاہ ہو گئی تھی۔ دیکھنے میں کافی معقول اور مناسب گھر تھا، لیکن آہستہ آہستہ حقیقت آشکار ہوئی۔ میری 5ویں نندی اپنے بچوں کے فوجوں سمیت آئیں، دیکھ گھر آئیں بیٹھی رہتی تھی اور شام کا کھانا کھا کے اپنے خاوند کے لیے سالن تک لے کر جاتی تھی۔ شروع میں تو کافی برداشت کیا، لیکن جب صبر اور زبان نے ساتھ چھوڑ دیا تو میں نے کھانا شروع کر دیا کہ ایسا کرنا مناسب نہیں، میں اکیلی پکاتی ہوں اور مجھے 15 لوگوں کا روزانہ۔ لیکن خاوند صاحب الٹا مونچھ پہ چڑھے کہ تم کم ظرف ہو، گھٹیا طبیعت کے مالک ہو، کسی کو کھلا کے راضی نہیں۔ وہی روایتی اختلافات میں اب اللہ کو رو کے دکھاؤ کہ اپنے ماں باپ کی اتنی لادلی اور یہاں ذلیل ہو رہی ہو۔ بابا دل کے مریض تھے، لہذا انہیں بتا بھی نہیں سکتی تھی اور خاموش رہ نہیں سکتی تھی، کیونکہ صحت بہت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ خامد صاحب کبھی ساتھ نہ دیتے، امی جی کے روب و تحرام چپ رہتے اور ہمیشہ مجھ سے خفا رہتے، کبھی مجھے ہنس کے نہ بلاتے، ہمیشہ جلی کٹی سناتے۔ دیورانی جٹانی جلتی پہ تیل ڈالتی اور مزید لڑائی چلتی رہتی۔ سارا باجی بیاہ کے پردیس چلی گئی۔ باجی جب پاکستان آتی مجھے ملنے، میرے سسرال والے سارا باجی کی سلیقہ مندی اور خاوند کی خدمت کو دیکھ کر ان کے قصیدے پڑھتے اب مجھے دانے کہ دیکھو اپنی باجی کو کیسے غیروں کے گھر میں بھی اٹھا کر 6 بجے اپنے خاوند کو بستر دیتی ہے، اور ایک تم ہو جیسے ہوش نہیں ہوتا جلدی اٹھنے کا۔ اب میں سوئی تھی کہ شادی سے پہلے سارا باجی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب اسے سسرال والے تانے دیتے تھے۔ اب مجھے باجی کی حالت سمجھ آتی تھی اور بہت دکھ ہوتا تھا۔ میرے خاوند کا کاروبار یکا بہت کم ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ مزید ترچھے ہو گئے اور مجھے بلانا تک چھوڑ گئے۔ ان کی لاپرواہی اور کام کی زیادتی کی باعث میں کافی بیمار آنے لگی، اکثر چکر آ جاتے اور بے ہوش ہو جاتی۔ بیماری کی وجہ سے سو کے کانٹا ہو گئی۔ ایک دن حسب معمول میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی اور نند کے بچوں کو سکول تیار کر کے بھیج رہی تھی جب میری امی اچانک میرے گھر ملنے آ گئی۔ میں خوشی سے امی کے گلے لگ گئی، لیکن امی نے حیرانگی سے پوچھا تمہیں اتنا تیز بخار ہے اور تم کچن میں ہو؟ میں بس کچھ بول نہ سکی اور آنکھوں سے آنسو گر گئے۔ امی نے میرا بازو پکڑا اور میری ساس سے خوب لڑائی کی۔ میری نندیں بھی سنتی رہیں۔ امی مجھے اپنے ساتھ لاہور لے آئی اور مجھے فوراً ICU میں داخل کروا دیا۔ ٹائیفائیڈ بگڑنے کی وجہ سے بخار دماغ کو چڑھ گیا تھا اور دماغ کی نس پھٹنے کا اندیشہ تھا۔ ڈاکٹر جواب دے چکے تھے، سارے گھر میں صف ماتم بچ گیا۔ بڑی باجی بھی پاکستان آ گئی۔ باجی روزانہ نفل مان لیتی کہ یا اللہ میری بہن کو صحت عطا فرما۔ دوسری طرف خاوند صاحب نے پلٹ کر کوئی رابطہ نہیں کیا، وہ تو مزید غصے میں تھے کہ میری مرضی کے بغیر میری بیگم کو کیسے لے گئی تھی۔ دن گزرتے کے حالات بہتر ہو گئے اور میں ایک بار ہوش میں آ گئی۔ اب میری امی نے میرے خاوند کو فون کیا اور سارا حال احوال بتایا تو وہ الٹا میری امی پہ چڑھ دوڑے کہ ایک تو آپ کی بیٹی کام چور تھی، دوسرے آئے دن بیماری کا بہانہ لگا کر رہتی تھی۔ امی نے بہت کہا لیکن وہ حسب معمول گرجتے برستے رہے۔ امی اور ابو ساتھ جوڑ کر بیٹھ گئے اور میرے سسرال سے بڑے لوگوں کو بلوایا گیا اور الگ گھر کا مطالبہ کیا کہ جو کہ نامنظور ہو گیا۔ مجھے اس وقت بہت تکلیف ہوئی جب میرے خاوند نے میرا حال تک نہ پوچھا اور الٹا حسب معمول اپنے کاروبار کا رونا روتے ہوئے۔ امی صاف غصے میں تھی کہ میرے بیٹی مر جاتی تم لوگوں کا کیا جاتا، تم تو نئی بیگم لے آتے اور ہم دوسری بیٹی کہاں سے لاتے۔ میرے خاوند نے نئی چال چلی اور طلاق کی دھمکی دے دی۔ میرے ابو فوراً کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے ابھی طلاق دو، فوراً تمہیں بیٹی دی جاتی۔ بیچی نہیں تھی۔ میرے خاوند لڑتے بولتے واپس چلے گئے۔ اب جیسے ہی میرے خاوند اپنے گھر پہنچے تو میری ساس اور نندیں کہنے لگی دفع کرو اس بے
بیمارن کو ناکام کی ناکاج کی 24 گھنٹے بیمار تم سے طلاق دے دو اور ہم تمہارے لیے اسے بھی اچھی اور خوبصورت دلہن لائیں گے۔ خاوند صاحب خود بتاتے ہیں کہ میرا دماغ یک پٹنے لگو آ گیا کہ یہ سب لوگ چاہتے ہیں نہیں کہ میرا گھر بسے ان کو اپنے کام اور خدمتوں کی غرض سے میں بار بار اپنے جذبات کسی اور سے منسلک نہیں کر سکتا۔ اگر دوسری شادی کر بھی لے تو ساری زندگی بشمان کی جہنم میں جلتا رہوں گا۔ میرے ابو اطلاع کے کاغذ تیار کروانے لگے۔ بڑی باجی امی ابو کو سمجھانے لگی مگر وہ کسی کی بھی بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ میرا رو رو کر برا حال تھا، آخر میرا جرم کیا تھا؟ اور بالآخر اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی تھی۔ دن بعد میرے خاوند واپس آ گئے اور رو رو کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگتے رہے کہ آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں ہوگی۔ میں جان گیا ہوں کہ میرے اپنے ہی میرا گھر تباہ کر رہے ہیں۔ میری امی سخت نالاں تھی، لہذا وہ جلدی نہ مانی اور ہم کہتی دیوار کھڑی کرو درمیان میں اور سارا فسادی سسٹم ختم کرو۔ خاوند صاحب کہتے ہیں میں یقین دلاتا ہوں کہ فساد یا جہاد دوبارہ نہیں ہوگی اور میں واپس اپنے گھر باعزت طریقے سے آئی اور میرے خاوند نے واضح کر دیا صاحب آج صرف میری بیگم میری اپنی روٹی پکائے گی، امی اور باقی صاحب کی روٹیاں آپ دونوں بھابیوں پکائے گی باری باری سے، اور جو نند بھی آئے گی وہ ساتھ مل کر کھانا بھی بنوائے گی اور سارے برتن بھی دلوائے گی۔ لیکن جب سے یہ باتیں واضح ہو گئی میری نندیں بھی بہت کم آتی تھی، اب سارا گھر بڑی خوشی سے چل رہا ہے۔ سچ کہتے ہیں کہ خاوند کا انصاف زندگی سوار دیتا ہے اور اس کی ناانصافی زندگی تباہ کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔